سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے احادیث میں بڑے فضائل، بڑی برکات بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک جو القول البدی میں بیان کی گئی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تبارک و تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں، برکت کے بہت سارے نسخے بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ ہمارا سلسلہ بالخصوص مالی معاملات کو دیکھتا ہے، کاروباری، تجارتی اور مالی لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، بزنس ہے، ٹریڈ ہے، جابز کے میٹرز ہیں، کمپنیز کے میٹرز ہیں، چھوٹے بڑے کاروبار ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یقیناً جو بھی وے آف انکم آپ اختیار کرتے ہیں اس میں ایک بڑی شدید خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جی ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو ملازمت کر رہے ہیں، یا ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے اس میں برکت ہو جائے۔ تو برکت کے نسخے بھی بیان کیے، برکت کا مفہوم بھی بیان کیا گیا۔ مفتی علی اصغر صاحب کے یوٹیوب چینل پر احکام تجارت کا ایک پاس سلسلہ رکھا ہوا ہے، بلکہ 2 سلسلے ہیں، 2 ایپیسوڈ ہیں کہ جس کے اندر برکت کے اسباب اور اس کے محرکات مفتی صاحب نے بیان فرمائے تھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، کہ درود پاک کی کثرت سے بھی انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ آپ بھی نیت فرما لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھیں گے۔ امیر اہل سنت نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے نیک اعمال مرتب فرمائے ہیں، وہ اعمال کا کتابچہ کہ جس کے ذریعے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں یا آپ نیکیوں کو پہ کاربند ہو سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک نیک عمل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے آج کم از کم 313 بار درود پاک پڑھا یا نہیں پڑھا، تو آپ بھی نیت فرما لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ 313 بار درود پاک کم از کم، زیادہ کریں گے تو جتنا وہ کہتے ہیں کہ گڑ ڈالو یا شہد ڈالو تو مٹھاس زیادہ ہوگی، زیادہ پڑھیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور کنٹینیو پڑھیں، مسلسل پڑھیں، یعنی مسلسل سے میری مراد یہ ہے کہ عمل کم بھی ہو لیکن مسلسل ہو تو اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہوتی ہے، فضیلت بھی ہوتی ہے اور اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ جی سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میری جو فیلڈ ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو سامنے والا میرا کلائنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے۔ جب وہ کام میرے پاس آتا ہے تو میں جو ہے مارکیٹ سے وہ سامان اٹھا کے لے جاتا ہوں اور لے جا کے کام کر کے آ کے واپسی جس کی چیز ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہوں اور اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہوں، لیکن کلائنٹ کے آگے یہ شو آن کرتا ہوں کہ وہ چیز میری ہی ہے۔ تو آیا ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک سے زائد ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں اور اس کو مثال کے طور پر انہوں نے پیچھے سے کرائے پہ لی ہے وہ چیز 5,000 روپے کی، ٹھیک، آگے سے اس کو کرایہ ملنا ہے 6,000 روپے کا، اور آگے سے کرائے پر دے رہے ہیں تو فقہی طور پر یہاں تھوڑی سی دقتیں ہیں۔ ٹھیک، لیکن جب ان کا کوئی بندہ ساتھ میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کرایہ 6,000 روپے لے رہے ہیں، اب جو پیچیدگی تھی وہ دور ہو گئی۔ ٹھیک، اور جیسا کہ ان کا کام میں نے بتایا ساؤنڈ سسٹم کا، تو ساؤنڈ سسٹم کبھی بھی جو ہے وہ بغیر
اس کے ماسٹر کے یا اس کے چلانے والے کے نہیں جاتا. تو یوں جو ایک فقہی دقت تھی وہ تو دور ہو گئی. اب جو دوسرا مسئلہ ہے میرے پاس موجود ہے، یہ نہ کہا کریں انتظام ہو جائے گا. جو چیز آپ بتاتے ہیں ہمیں بتا دیں. ڈیکوریشن والوں کے پاس بھی یہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان کے پاس زیادہ آرڈر آ جاتے ہیں، تو ایک ڈیکوریشن والے کے پاس لمٹ جو ہے وہ ویئر ہاؤس ہوتا ہے، تو کئی آرڈر ایک ساتھ آ گئے تو پھر دوسروں سے کرائے پر لے کر آگے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے پاس ہے حالانکہ آپ کے پاس نہ ہو، تو یہ تو واضح طور پہ جھوٹ ہے. مفتی صاحب، اسی طریقے سے جو ایونٹ مینجمنٹ کا کام ہے، یہ فیلڈ آج کل بڑھ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے مزید جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کرے گی. اور کچھ پکوان والے بھی اس طریقے سے ہو گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا وہ ڈیکوریشن کی شاپس یا سینٹر ہوتے تھے، وہیں پہ جو چیئرز وغیرہ اور دیگر سامان دستیاب ہوتا تھا وہ پرووائڈ کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے پکوان والے بھی مخصوص پکوان ہوتے تھے، وہ اپنے پاس ہی پکاتے تھے اور یا جا کے پکاتے تھے اور ڈیلیور کر دیا کرتے تھے. اب اس میں ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ جی وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک آفس بنا کے بیٹھ گئے. ان کی ایکسپرٹی ہے، کچھ تجربہ ہے، کسی بھی بہاف پر وہ ایک آفس بنا کے بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا پورا ایونٹ جو ہے وہ مینیج کریں گے، ایونٹ ڈیکوریشن یا دیگر جو لوازمات ہیں وہ بھی، اور اس کے اندر آپ کا جو کھانا ہوگا وہ بھی شامل ہوگا. اب کھانا جو ہے یہ ایک تو ایونٹ مینجمنٹ اس اعتبار سے کہ کھانے سمیت یہ مختلف جگہوں سے چیزیں لے رہے ہیں، ان کو بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہو. اسی طریقے سے پکوان والے جو ہیں وہ خود نہیں پکا رہے، بلکہ انہیں پتا ہے کہ جی بریانی وہاں اچھی بنتی ہے، پلاؤ وہاں اچھا بنتا ہے، قورمہ وہاں، یعنی جو ڈش جہاں اچھی بنتی ہے وہ مختلف جگہوں سے بنوا کے ایک جگہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو اس کام میں کو بھی اسی طریقے سے لیں گے، وہ بھی جائز ہوگا؟ دیکھیے جو آپ نے صورتحال بتائی ہے یہ تو کئی طرح کے کام ہیں. بعض چیزیں سروس بیس ہیں، بعض چیزیں خرید و فروخت ہیں. جی جیسے ایک حج کا پیکج ہوتا ہے، تو حج کے پیکج میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرائیویٹ کاروان پیکج دیتا ہے تو آج کل حکومت نے لازم کیا ہوا ہے، عرب جو حکومت ہے، کہ آپ نے کھانا اس میں لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوٹل کے مختلف انداز ہوتے ہیں، پھر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، پھر جہاز کے کرائے ہوتے ہیں، پھر اس کی اپنی ایک سروس ہے. وہ سب چیزوں کو لائن اپ کرنا. اب جناب ان کو مکہ شریف سے مدینہ منورہ جانا ہے، وہ کھڑے ہوئے نیچے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ نیچے سے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے سے ٹرانسپورٹ لائن اپ ہوگی تاکہ نیچے اتریں تو ٹرانسپورٹ موجود ہو. تو اس بندے کی اپنی خدمات بھی چل رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں آج کے زمانے میں کہ جس کے اندر ایک ملٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ساتھ. کچھ چیزیں سروس بیس، کچھ چیزیں خرید و فروخت. جب بھی آپ ایسا معاہدہ کرنے لگیں تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز کے اندر کہ جس سے تنازع پیدا ہو. یعنی فی نفس ہی یہ جو ماڈل ہے کوئی ناجائز نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں رائج ہیں، چلن ہے ان کا، بس جن پر تنازع ہو سکتا ہے ان کو واضح طور پر ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کھانے کا اگر آپ کا معاملہ ہے تو کھانے میں آپ ان سے دیگوں پر طے کریں کہ بھئی کتنے کلو کی کتنے دیگیں آئیں گی اور ایک دیگ میں کتنے کلو کا آئٹم ہوگا. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات بدہ بولتا بھی لم سم میں جو ہے وہ آپ کے اتنے بندے میں کر دوں گا. اس کے بجائے آپ کوانٹٹی پر معاہدہ کریں. اگر آپ تکے بنائیں گے تو کتنے گوشت کے بنائیں گے، ٹھیک. اگر آپ فلاں پیس بنائیں گے تو کتنے گوشت کے بنائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ مال لے کر آتا ہے تو وہ آپ گن بھی سکتے ہیں کتنا مال لے کر آیا ہے، ٹھیک. کتنا لے کر نہیں آیا. ورنہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے کوئی کھانے والا جس نے سب چیزیں لائن اپ کی، بالکل پیک پر پتہ چلا کہ کھانا شارٹ ہو رہا ہے. جی. لوگ کھڑے ہوں پلیٹیں اٹھا کے، ڈشوں میں کھانا نہیں ہے. جی. اچھا یہ ان کی ایک ٹیکنیک تھی. لوگوں نے الٹرنیٹ چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کے بیٹھ گئے. اب جناب تھوڑی دیر کے بعد جو سب سے مرغوب چیزیں تھیں وہ آنا شروع ہو گئیں. تو اس وقفے نے لوگوں کو الٹرنیٹ کی طرف مائل کیا اور آخر میں پتہ چلا کھانا بچ بھی گیا جناب، ہر چیز بچ گئی ہے. جی. لیکن میزبان کی تو سبکی ہو گئی نا. جی ایسے ہی ہے کہ درمیان میں ایک مس مینجمنٹ ہوئی اور لوگوں کو یوں دیکھنا پڑا کھانا شاید کم ہے، لیکن یہ ان کی ٹیکنیک یوں تھی کھانا پورا ہو جائے. تو جو لوگ پر ہیڈ کا آرڈر اس طرح لیتے ہیں ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے. تو کوانٹٹی پہ جب آرڈر ہوگا تو اس طرح کی کوئی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک بات چلیے تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ جو کھانے کا آرڈر دیتے ہیں تو اس میں افراد گنے نہیں جاتے، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اتنے افراد ہوں گے تو آرڈر لیتے ہوئے دیتے ہوئے ایون ہم کوئی بینکویٹ بک کر رہے ہیں، کوئی ہوٹل بک کر رہے ہیں، کوئی ہال بک کر رہے ہیں
تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کتنے افراد کی سیٹنگ کرنی ہے، کتنے افراد کا کھانا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی میں نے دیکھا نہیں کہ میں یعنی جن کی جگہ بک کرائی جا رہی ہے، جن کو آرڈر دیا جا رہا ہے، وہ افراد گن رہے ہیں یا جو میزبان ہیں جنہوں نے یہ ایونٹ کیا ہے وہ افراد گن رہے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں 100 ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 5000 ہوں گے، گنے نہیں جاتے، ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. اصل میں کرنے والے لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یوں. ہم نوٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. بعض اوقات لیاری ایکسپریس وے سے گزرنا ہوتا ہے جی تو بالکل جہاں سنگم پہ دونوں روڈ ملتے ہیں آپس میں، جی تو وہاں ایک بندہ بیٹھ کے گاڑیاں لکھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے جو پٹی دینے والا ہے اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. اس کے اوپر ایک چیکر بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بس کے اندر ایسا ہوتا ہے، جو بسیں چلتی ہیں انٹرسٹی بسیں، کہ کنڈکٹروں پر ایک چیکر بیٹھا ہوتا ہے. اچانک سے وہ راستے میں کہیں سے سوار ہوتا ہے، جی گنتا ہے لوگوں کو، ٹکٹ چیک کرتا ہے. یہاں سب سے بڑا جو فارمولہ ہے وہ کرسیاں ہیں، جی کہ کرسیاں جو ہے نا کتنی خالی ہیں، جی یا میزبان نے مزید کتنی کرسیوں کی درخواست کی ہے. صحیح تو سب سے پہلے تو کرسیاں گن کے رکھی جاتی ہیں. صحیح. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی کرسیاں اتنے لوگ آئیں گے. ٹھیک. کوئی خالی ہوگی تو وہ گن لیتے ہیں، اور میزبان مزید کرسیوں کی درخواست کرے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک. تو افراد تو گنے جاتے ہیں. میں ایک چیز اور چاہ رہا ہوں کلیئر ہو جائے، کیونکہ ابھی پچھلے ہی دنوں مجھے تجربہ ہو، پاکستان میں تجربہ ہو. جی جی. بعض اوقات کسی قسم کا جدول وہ آپ کو جانا آنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات پیکیج اس طریقے سے بن جاتے ہیں، گاڑی میں، ہوائی جہاز میں ہوٹلنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہی کہ میل بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کھانا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے. لیکن جس ہوٹل میں آپ کا اسٹے ہوتا ہے اس میں سب رہنے والے، سب آنے والے افراد اس کھانے میں شامل نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے آپ کو کمپنی نے پیکیج دیا ہے، ہوٹل نے تو پیکیج یوں نہیں دیا نا کہ جو بھی ہمارے یہاں آئے گا اس کو ہم جناب وہ لنچ بھی دیں گے تو ڈنر بھی دیں گے اور پھر جو ہے نا بریک فاسٹ بھی دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو اگر ایسے افراد اس بریک فاسٹ میں، لنچ میں، ہائی ٹی میں یا ڈنر میں شامل ہو جائیں جو اس پیکیج کا حصہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، اور اگر کوئی ماضی میں ایسا کر چکا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام طور پر ہوٹلوں میں رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیکیج میں شامل نہیں ہے اور آپ پھر بھی بوفے میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے الگ چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ہم کچھ سال پہلے مکہ مکرمہ کا ہوٹل ہم نے بک کیا، جی تو اس میں 2 افراد کا جو ہے نا وہ مینشن تھا کہ 2 افراد کا جو ناشتہ ہے وہ انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 2 سے زیادہ افراد تھے، صحیح. تو ہم نے جا کے وہاں ادائیگی کی کہ پہلے پوچھا کہ اگر زیادہ افراد ان کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے فی بندہ، تو آپ چلے جائیں. ٹھیک. پیسے ہم نے ادا کیا اور ہم چلے گئے. تو ایک نظام ہے نا ہر جگہ یہی ہے، یہ کوئی لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہوٹل میں. ہوٹل میں جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے حلال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یوں جا کے چوری چھپے گھس جانا یہ تو چوری ہے، اور مال غیر جو ہے نا کھانا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا ہوٹلوں میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، جو اخلاقیات بھی یہی ہونی چاہیے، تو جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کاؤنٹر پہ جا کے اپنی انٹری کرواتے ہیں ٹھیک. کہ میں فلاں، میرا روم نمبر فلاں. تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے روم میں کتنے لوگ ہیں، تو کون کون آ گیا ہے. تو یوں ایک انٹری ہوتی ہے. صحیح. ان کے پاس بھی ایک ریکارڈ رہتا ہے صحیح. کہ ہمارے پاس اتنے لوگوں نے کھانا کھایا ہے. ٹھیک. کال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے کال ہے اور کیا سوال کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ ٹریول والے سے ہم نے بات کی ہوئی ہے پہلے کہ جتنے بندے لائیں گے تو فی پاسپورٹ کے حساب سے وہ کمیشن دیتے ہیں. اب اگر وہ جس نے بات کی ہے وہ خود بھی عمرے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ اپنے پاسپورٹ کے پیسے بھی ان سے کمیشن کے طور پہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں وہ خود بھی عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی آپ جتنا کمیشن دیتے ہو لوگوں کو، مجھے تو کمیشن نہیں دے سکتے لیکن میرے پیسے تو کم کر سکتے ہو نا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 2.5 لاکھ روپے کا عمرے کا پیکیج ہے اور 2.5 لاکھ روپے کا پیکیج دینے پر اسے 5,000 روپے یا 10,000 روپے کمیشن مل رہا ہے، تو اب اس کو 2,40,000 2,45,000 کا پیکیج دے دیں. یوں وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کے جو ایکسپینس آتے ہیں بیچ میں وہ تو نہیں آ رہے، تو میں تو ڈائریکٹ آپ کے پاس آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. آپ تو اور کم کرو مجھے. ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ مجھے پیکیج کم پیسوں کا دو. بارگیننگ کرنے کا تو حق ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور مثلا اگر بطور کمیشن لیتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ کمیشن تو یہ ہوتا ہے 2 پارٹیوں کو ملوانے کی کمیشن ہوتی ہے. یہاں تو یہ خود فریق ہے. صحیح. تو یہاں کمیشن نہیں لے گا، کمیشن البتہ دوسرے جو مفتی صاحب نے پیکیج فرمایا پر بارگیننگ کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا سستا دو. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر کہ جو ایریا اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی پیکیج ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مرتبہ ایک مارٹ میں گیا
تو میں دیکھا وہ ایک کارڈ جو نا وہ سوائپ کر رہے ہیں، الگ سے کوئی کارڈ تھا، تو میں نے کہا یہ کارڈ کیسے بنتا ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے امپلائیز کے لیے، یعنی امپلائیز جب ان کے لیتے ہیں جی خریداری کرتے ہیں ان کو الگ سے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے محکمے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ وہاں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ پیکیجز ہوتے ہیں. خاص طور پر ہم ملتے ہیں اسلامی بینکوں کے لوگوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بینکوں کے جو لوگ ہیں جب وہ خود کوئی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں تو ان کو برائے نام نفع لیا جاتا ہے ان سے. تو یوں فیلڈ وائز مختلف صورتحال ہیں. اسکولز میں بھی مختلف بعض اسکول میں بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کے اتنے بچے جو نا وہ الاؤ ہوتے ہیں جی. یا کم فیس ہوتی ہے. ٹھیک. بعض اوقات جو نا خاص طور پر جو افواج ہیں، ایک فوجی ہے اس کو لائف ٹائم جو نا مختلف اداروں سے سہولت مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. کہ جیسے کوئی یونیورسٹی ہے، جی. ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہاف جو ہے اس کی فیس ہوگی اس کے بچوں کی، عام لوگوں کے لیے ہاف نہیں ہوگی. تو یوں ایک چل رہا ہوتا ہے. میں یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں جو بارگیننگ ہے نا کوئی سوال والا معاملہ نہیں ہے، اور یہاں جو بارگیننگ ہے کوئی ذلت پر پیش کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیزیں تو ایک چل رہی ہوتی ہیں آفیشیل وے میں، اور یہاں آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں. مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اناج کی تولائی میں وزن کرنے میں ہمارے یہاں رائج یہ ہے کہ من 41 کلو کا اور 60 کلو 62 کلو کا شمار کیا جاتا ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی؟ 60 کلو کا کیا؟ 60 کلو وزن جو ہے وہ 62 کلو کو شمار کیا جاتا ہے. یعنی 62 کلو ہوگا جو میں سمجھ پایا ہوں سوال سے، 62 کلو ہوگا تو 60 کلو شمار کریں گے اسے. دیکھیں مختلف مارکیٹوں میں مختلف طرح کا چلن ہے. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ مال اگر سوکھا ہوا ہے، جی. خشک ہے، تو 40 کلو ہی ملے گا. ٹھیک ہے. مال اگر گیلا ہے یعنی تازہ مال ہے، جی. تازہ مال میں ایک نمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ 1-8 کلو زیادہ دیتے ہیں. وہ نمی کا ویٹ. یوں کہ جب مال دوسرے شہر میں منتقل ہوتا ہے، جی. ہوا لگتی ہے تو مال سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ویٹ میں کمی آتی ہے. صحیح. تو یوں اگر بہت ساری مارکیٹوں میں رائج ہے، مرچی میں بھی رائج ہے، اناج میں بھی ہے کہ یہ من کے اوپر کچھ زیادہ ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تقاضا بھی کیا جاتا ہے اس کا. اور مجھ سے اگر نمی والا مال ہو لیکن وہ پورے وزن میں ہی دیا جائے تو درست ہوگا؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا ان کی کہ ہم یہ بھی طے ہوتا ہے. جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیچ تو رہے ہیں لیکن آپ مال پہنچ پر لوگے یا اس کا خود اٹھاؤ گے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں تو خود اٹھاؤں گا، تو اس کے ریٹ اور ہوتے ہیں. جب بیچنے والے کی ذمہ داری ہوگی پہنچانے کی، اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس طریقے سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. ٹھیک. یہاں آپشنز ہوں ایک سے زیادہ تو وہاں پھر شکوں کو طے کرنا ضروری ہے تاکہ تنازعات کی طرف نہ جایا جائے. کال کی طرف بڑھتے، کال دیجیے. میں سیلمین ہی کرنا. سیلمین دی مدد دے وچ مطلب میں نے لوکاں دے کولوں تقریباً مطلب 10-12 ہزار روپیہ لینا. میرا مفتی صاحب دی بارگاہ وچ عرض کرن لگا ہاں کہ کیا میرے تے حج فرض ہو سکتا ہے کیونکہ میرے کول تے کوئی نہیں. یہ میں مسئلہ پوچھنا چاہتا. ضروریات زندگی سے زائد قرضہ اتار کے جو آپ کے پاس اضافی چیزیں بچتی ہیں، تو وہ اضافی چیزیں اگر اتنی ہیں کہ آپ حج پیکیج برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا حج پر جانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مجھے 5,000 روپے ملا ہے کہیں سے بازار سے، ویسے روڈ کے اوپر پڑا ہوا ملا ہے. تو میں نے 2-3 آدمی جو ساتھ دکان والے تھے ان سے پوچھا ہے 5,000 روپے مجھے ملے. اگر کسی کا ہے کوئی پیسے کو میں نے نہیں بتایا، میں نے ویسے بتا دیا کہ کسی کو کوئی چیز گم ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن نہیں بتایا کہ میرے گم ہوئے ہیں، یا کسی چیز کا نہیں بتایا کہ میرے فلاں چیز گم ہوئی. ابھی 5,000 کا میں حضور کیا کروں، اس کو 5,000 روپے میں خرچ کر سکتا ہوں؟ یہ امانت ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا انتظار کریں. اتنا انتظار کہ اب آپ کو اندازہ ہو کہ اب تو اس کا مالک نہیں آئے گا. تشہیر بھی کرواتے رہیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ کی اپنی رقم نہیں ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے نیک کام میں خرچ کرنا ضروری ہے. اگر آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. سوال ہے ہمارے پاس ایک کہ جو ایجوکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی
کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان سے ادارہ یا سپروائزر وغیرہ جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کو کسی نہ کسی حد تک پوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیمانڈز کرنا اور وہ پورا کرنا کیسا ہے، اور بن مانگے اگر انہیں کچھ دیا جائے تو اس کا کیا حکم؟ دیکھیے، جو آپ سے اوپر منصب کا فرد ہے، وہ آپ کا استاد ہے یا آپ کسی بھی طرح آپ پر منصب کی برتری رکھتا ہے، اس کے پاس آپ کے کام رکے ہوتے ہیں، تو اس کو تحفے تحائف دینا جبکہ اس سے پہلے آپ کی عادت نہیں تھی، تو یہ بھی رشوت میں آ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پیسے کی گرمائش کو ساری رکاوٹیں دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ ذریعہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسپیس دیتے ہیں، اسپیس دیتے دیتے ان کے منہ کھل جاتے ہیں، سراتن مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو یہ سارا اس لیے چاہیے کہ آپ نمبر صحیح دیں گے، آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ جو ہے ان کے جو کام آپ کو ویسے ہی کرنے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ وہ کام ان کے کر دیں گے. تو کام نکلوانے کے لیے جو چیز دی جائے وہ تو رشوت ہوتی ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ اس سیکٹر کے اندر اچھے برے لوگ سارے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اچھے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. ٹھیک ہے، اب ہمارے سپروائزر صاحب ہیں تو اتنے شفیق ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ تو بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. جی، اسکولز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں باقاعدہ وہ نہ ہو، ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے اور کسی کو اسپیس نہیں مل رہی کچھ گڑبڑ کرنے کی، جہاں کوئی بہت مضبوط سسٹم نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. لاسٹ کال شامل یہ سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. سر، ایک چیز ہم نے کل کیش کی قیمت میں 40 لاکھ روپے کی ہے، اگر اس سے ہم قسطوں میں لے رہے ہیں کیا وہ 80 لاکھ میں جائز ہے؟ اللہ، دیکھیے، نگد چیز سستی بیچنا اور ادھار مہنگی بیچنا شرعاً کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، بیچی جا سکتی ہے، اور صبح شام سے سودے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر مارکیٹ کے اندر یہ سودا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی نقد کا یہ ریٹ ہے، ادھار کا یہ ریٹ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ہم بارہا اس سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ بھئی لاک ہو جائے قیمت آپ کی، کہ بھئی اتنے کی یہ چیز آپ کے ساتھ سودا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی آپشن بچا ہوا نہ ہو، اور بالفرض کسی وجہ سے، مجبوری سے یا بغیر مجبوری کے وہ وقت پر نہیں بھی دیتا پیسے، تب بھی پیسے نہیں بڑھائے جا سکتے. چونکہ ہم نے تو آپ کو 6 مہینے کی ادارواری بیچی تھی، آپ نے تو سال بعد پیسے دیے ہیں، لہٰذا ریٹ یہ ہوگا. نہیں، ریٹ لاک ہو چکا اس وقت، اس کے بعد جو ہے وہ بڑھانا اس کو نہیں چاہیے، مطلب مدت جو طے ہوئی اسی پر دے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر یہ تاخیر کرتا ہے تو اضافی رقم نہیں لی جا سکتی. مجھ سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور وہ اپنے بزنس میں وہ انکلوڈ کر لیں گے 5 لاکھ روپے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو منافع میں سے 3500 روپے یا 35,000 لکھنا چاہ رہے ہوں گے تو 3500 روپے جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے دیا کریں گے. یہ تصریح زیادہ زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پاس سے نہیں دیں گے، لگائیں گے بزنس میں، اس سے جو انکم ہوگی وہیں سے دیں گے. دیکھیے، یوں فگر میں طے کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. کاروبار کے اندر نفع فیصد میں طے کیا جاتا ہے، اور نفع فیصد میں طے کرنے کے لیے آپ کو کیپٹل کا فیصد نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میرا اتنا شامل ہے، آپ کا اتنا شامل ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، اب ہم شروع کر رہے ہیں، اب ہم کاروبار کریں گے. ٹھیک، تو اصل تو کاروبار یہ ہوتا ہے. تو یوں فیصدوں میں طے کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے. میرا بھی اسلام آباد جانا ہوا تو ایک برائی جس نے اسلام آباد سے ہی جو ہے نا ابتدا کی تھی، جی، یہ جناب پورا فلور ہے، اور یہ پورا فلور جناب جب بنے گا، جب بنے گا، لیکن آج آپ 1 کروڑ روپے جمع کراؤ اور آج آپ کو 18% کرایہ شروع ہو جائے گا، جی، 10% کرایہ شروع ہو جائے گا. 10% تو ایک عام سی بات ہے. 10% کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 1 کروڑ پہ 10 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دیے. جی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ 1 سال میں 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو بعض اوقات تو مہینوں میں یہ چیزیں گئی ہیں کہ مہینے کا اتنا دے دیں گے ہم. جی جی، لوگوں نے دھڑا دھڑ بکنگ شروع کروائی. ہم نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟
ایک چیز ہوا میں ہے ابھی موجود ہی نہیں ہے، کرایہ تو ہوتا ہے چیز کے بینیفٹ حاصل کرنے کا، جب وہ مال موجود ہی نہیں ہے تو کس چیز کا کرایہ؟ ٹھیک یہ سیدھا سیدھا سودی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی چیز بنانی ونانی نہیں انہوں نے، یہ بھاگ جائیں گے۔ جی اب وہ سارے کے سارے لوگ غائب، اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹ بنے تھے جی تقریباً اس کے مالکان بھاگ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے پیسے دیے، پیسے بٹورے، چل بھائی۔ تو ابھی میں حیدرآباد جانا ہوا، پتہ چلا کہ یہاں بھی اس طرح کا ایک معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن وہ بھی فراڈ کی نظر ہو چکا ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہم اپنی مرضی سے ایسے طریقے لے کر آتے ہیں، یا ہو سکتا ہے بعض لوگ جان بوجھ کر پری پلاننگ کے تحت لاتے ہوں کہ ہم نے فراڈ کرنا ہے تو یوں کر کے طریقہ لانا پڑے گا اور یوں کرنا پڑے گا تو پھر ہم بھاگ جائیں گے۔ جی تو یوں شریعت سے جب کوئی طریقہ متصادم ہو رہا ہوتا ہے، ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو ایک واضح بات ہوتی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ فراڈ ہو نہ ہو ایک الگ معاملہ، جیسے سود کا کوئی معاملہ کرتا ہے، بظاہر تو فراڈ کا معاملہ نہیں ہے لیکن ہے تو گناہ نا۔ جی اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرار دیا ہے سود کے مرتکبین کو۔ ٹھیک جی اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے، حلال جگہ سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔